اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیز الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کی کہ آج کا میں ویلاگ سٹارٹ کروں، گلوبل ڈیفنس ویو ہمارا ایڈیشن تھا جو کہ عزیز الرحمان ویلاگ کے پلیٹ فارم سے میں پریزنٹ کرتا تھا، تو اس کو میں نے ایک انڈیپینڈنٹ چینل کی صورت میں لانچ کر دیا ہے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ گلوبل ڈیفنس ویو میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ یوٹیوب پر جا کر گلوبل ڈیفنس ویو ٹائپ کریں اور اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ گلوبل ڈیفنس ویو کے نئے آنے والے ویلاگ جو ہیں وہ آپ کو پیش خدمت آتے رہیں۔ اب شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور آج کا ویلاگ پاکستان کے موروثی حالات کے حوالے سے ہے، جو بطور خاص 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی اور 9 مئی کے آنے والے حالات کے حوالے سے ہے۔ اس 9 مئی کے حوالے سے میں ویلاگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکا۔ تو اس کے بعد کی کافی ساری کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، اس سے پیشتر کافی ساری خطے میں انٹرنیشنلی اور پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہیں، تو اس منظرنامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ 9 مئی کیا سیناریو ہے اور کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پیشتر کہ میں آپ کے سامنے یہ ایک منظرنامہ رکھنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی ہم بہت سارے کچھ ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز میں رہ کے دیکھیں کہ ہمارے لیے پوسٹ 9 مئی کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جناب اعلیٰ، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں انڈیا کو۔ انڈیا آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہے، لیکن ہمارا حریف بھی ہے، اور اب انڈیا نے اناؤنس کیا ہے کہ اگلے سال سے وہ اسے اپنے بارود کے لیے بیرونی انحصار ختم ہو جائے گا، یعنی گولہ بارود جس میں بلیٹس، مارٹر شیلز، بم اور میزائل شامل ہیں، وہ انڈیا خود ہی پروڈیوس کرے گا۔ اچھا، اب آ جائیں افغانستان کی طرف، تو وہاں معاملات ہمارے لیے کچھ اتنے آسان نہیں ہیں، کیونکہ طالبان کی طرف سے تیراندازی کے سلسلے چل رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ بھی حالیہ عرصے میں ہماری کچھ کشیدگی اس طرح کی بنی کہ ایران نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم نے جواب میں ایران میں اسٹرائک کیا، تو اگرچہ بہرحال معاملات آگے نہ گئے، لیکن یہ ہے۔ اچھا، ایران اور اسرائیل کے کنفلکٹ کے بعد ایران کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے وہ بہرحال واضح ہے۔ تو یہ ہے انٹرنیشنلی سین ہمارے ہمسایوں کے ساتھ، اور ایک دن پہلے آئی ایم ایف کی وہ الارمنگ رپورٹ کہ پاکستان سٹل ابھی تک جو ہے وہ معاشی خطرے میں ہے، یعنی ڈیفالٹ کا خطرہ ابھی بھی نہیں ٹلا، اور معاشی منظرنامہ کچھ اس کی فیور میں نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جناب 19 اپریل 2024 کو واشنگٹن میں ورلڈ بینک کی ایک کانفرنس تھی، وہاں ایک پریزنٹیشن میں کانفرنس میں ہمارے وزیر خزانہ شریک ہوئے، اور ورلڈ بینک نے وہاں ایک سیناریو پیش کیا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے 2047 تک 3000 ارب ڈالر پر مشتمل ہو سکتی ہے، جبکہ اس وقت ہماری کم و بیش جو اکانومی کا سائز ہے وہ 300 ارب ڈالر ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگلے 24 سالوں میں 10 گنا اکانومی کو، تو یہ ایک بڑا ایک پرومزنگ منظرنامہ ہے۔ تو یہ منظرنامہ کوئی ایسے خالی خلی باتوں میں نہیں آئے گا۔ اچھا، آئی ایم ایف کی جو رپورٹ تھی اس میں جو بات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا وہ تھا کہ جی معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ تو میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، تو پھر مجھے میری نظر سے گزرا محمود شام صاحب کا روزنامہ جنگ میں چھپا ہوا کالم، تو اس کے جو مندرجات تھے وہ میری باتوں سے مجھے قریب لگے اور میرے دل کو لگے، تو پھر میں نے سوچا یہ کہ پھر میں اپنے الفاظ کیا استعمال کروں، تو محمود شام صاحب کا کالم ہی آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ تو محمود شام صاحب لکھتے ہیں کہ اب یا کبھی نہیں، کیا پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یہ آخری موقع ہے؟ آواز آ رہی ہے کچھ کلڈروں پاکستان کے لیے، تاریخ اور جغرافیہ دونوں سر گھٹنوں میں دیے بیٹھے ہیں۔ جمعرات 9 مئی 2024 ملک میں مزید محاذ آرائی پیدا کر گئی۔ ریاستی ادارے ایک دوسرے سے مزید دور ہو گئے، 3 صوبے ایک طرف، چوتھا صوبہ دوسری طرف۔ ہمارے ہاں ایک شہری تو 18 سال میں بالغ ہو جاتا ہے،
معلوم نہیں ابن خلدون ٹائن بی تبری نے کسی ریاست کی بلوغت کی کتنی حد مقرر کی ہے؟ یہاں تو 76 سال بعد بھی بلوغت نظر نہیں آتی۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور یہ تو نہیں تھا۔ ریاست ماں جیسی ہونی چاہیے جو بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنی گود میں پالے پڑھائے، پھر ہر طرح سے تربیت دے کر اسے اس خطے کی اقتصادی، تہذیبی، ثقافتی، علمی ترقی کا ایک کارآمد پرزہ بنا دے۔ ایسا ماحول فراہم کرے کہ نوجوان ملک سے باہر جانے کا نہ سوچیں۔ جن ملکوں نے ہمیں مصائب میں الجھایا، انہی کے ویزوں کے لیے قطاروں میں نہ لگیں۔ جمعرات 9 مئی 2024 ایک اہم اور حساس دن تھا جب واگا سے گوادر تک اور بالخصوص وفاقی راجدھانی اسلام آباد اور بڑے صوبے کی راجدھانی لاہور میں ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ کھڑے تھے۔ پاکستان کی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے واضح طور پر 1953، 1958، 1969، 1977، 1999 اور 2022 کی پرچھائیاں 2024 میں دیکھ سکتے تھے، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ پریس کانفرنسوں، ریلیوں، کابینہ کی خصوصی میٹنگوں، اشتہارات، تقریروں میں اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اشتعال ہر طرف تھا، اعتدال کہیں نہیں۔ 1970 کے بعد ہم پستیوں میں گرتے جا رہے ہیں، جبکہ دبئی، قطر، سعودی عرب ترقی کر رہے ہیں۔ 1971 کے بعد بنگلہ دیش آگے بڑھا ہے، ہم کلابازیاں کھا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں موجودہ اقتصادی ابتری، باغ سے ہاتھ، رکاب سے پاؤں نکلنے کی ابتدا 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے ہوتی ہے، جس سے حقیقی آزادی اور جمہوری نظام کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیا جاتا ہے۔ پردہ گرتا ہے، پردہ اٹھتا ہے، اداکار اداکارائیں آتی ہیں، ڈائریکٹر کی ہدایات کے مطابق مکالمے ادا کرتے ہیں، نقل و حرکت کرتے ہیں، ڈالر 16 روپے سے اڑان بھرتا ہے اور 300 روپے تک پہنچتا ہے۔ 1985 سے 1924 تک کوئی اس اونچی اڑان کو روکنے کے لیے، ملک کا اقتصادی ڈھانچہ بدلنے کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کرتا ہے۔ حکمران سیاسی یا فوجی، ان کے اثاثے بڑھتے رہتے ہیں۔ ریاست کا خزانہ غریب آبادی میں سے کثیر حصہ غربت کی لکیر سے نیچے۔ ملک پر قرضوں کا بوجھ زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ کہنے کو تو سول ملٹری تعلقات، آئینی تحریف و ترمیم، قانون کا یکساں نفاذ، موسمیاتی تبدیلیاں، پینے کا صاف پانی، عالمی امور پر سیمینار ورکشاپ منعقد ہوتی ہیں، مگر بنیادی طور پر قبائلی سرداروں، جاگیرداروں، تمنداروں، سرمایہ داروں کی گرفت مضبوط ہوتی رہتی ہے۔ ایک اقلیت ہے، اعلیٰ سول افسروں، اعلیٰ فوجی افسروں، ججوں، اینکر پرسنوں کی مالی حیثیت اور اثاثے قابل رشک ہوتے رہتے ہیں۔ یہ حکمران طبقے آئین، قانون، محصولات سب سے بالا تر ہیں۔ طبقاتی خلیج وسیع ہوتی رہتی ہے۔ آج اتوار ہے، اپنے بیٹوں، بیٹیوں، پوتوں، پوتیوں، نواسیوں، بہوؤں، دامادوں کے ساتھ بیٹھنے عظیم مملکت پاکستان کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کا دن۔ پرائمری 9ویں 10ویں کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ بزرگ نئی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ حکمران طبقوں میں جب بدنیتی اور خود غرضی در آئے تو ہر شعبے میں انہونیاں ہوتی ہیں۔ امتحانات کے لیے بچوں کی کامیابی سے زیادہ دعا کرنا پڑتی ہے کہ سارے امتحانات وقت پر ہوتے رہیں، پرچے آؤٹ نہ ہوں۔ اتنی زرخیز زمین، عوام کتنے ذہین، کسان جتنے جفاکش، مگر حکمرانوں کی وجہ سے جب گندم کٹتی ہے تو ماضی کی طرح کنکاں پتکیاں نہیں کہ موقع پر خوشیاں نہیں ہوتی، فکر لاحق ہوتی ہے کہ کس ریٹ پر گندم خریدی جائے گی۔ جب خوشہ گندم صاف ہو کر شکر ادا کرنے کا وقت آیا تو گندم کی درآمد کا سکینڈل سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ فصلیں پوچھتی ہیں یہ حکمران طبقے، یہ اقلیت اکثریت کی خوشی تردد میں ڈھال کر کیوں خوش ہوتے ہیں؟ مسائل حل کرنے کے بجائے اس کا ڈنکا کیوں بجاتے ہیں؟ سوشل میڈیا نے اطلاع کے رسوخ اور آمدنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب صبح سے من پسند خبریں، رپورٹیں مرکزی میڈیا پر مسلسل چلیں گی تو کروڑوں آنکھیں اکتا کر یوٹیوب چینلوں کی طرف راغب ہوں گی۔ عجیب دور ہے۔ اینکر پرسن روپوں میں تنخواہ لے کر سرکاری جھوٹ بولتے ہیں، اور جہاں ڈالر نازل ہوتے ہیں وہاں سچ بولتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے حکمرانوں کے دبدبے اور ریاست کے حکم کا اصل زائل کر دیا ہے۔ بہت خطرناک وقت ہے۔ طاقتور بے بس نظر آ رہے ہیں، جھنجھلاہٹ سے آنکھیں بڑی ہو رہی ہیں، دل چھوٹے۔ دماغ سکڑ رہے ہیں، جن کے پاس جتنی زیادہ قوت ہے وہ اتنے ہی خوفزدہ ہے۔ الزامات کو ہمالیہ جتنے بلند اور بھاری بھرکم لگتے ہیں،
ثبوت کٹی پہاڑی جتنے بھی نہیں ہیں۔ ہم بڑی طاقتوں کی جنگ میں کوئی کردار حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر ہماری ذہنی سطح تو وہ نہیں رہی۔ ہم کالجوں یونیورسٹیوں کی لسانی نسلی تنظیموں کی طرح لڑتے ہیں، اپنے لڑکوں کو لے کر موقع واردات پر پہنچ جاتے ہیں۔ سعودیہ و ایران کے درمیان ہمارے عظیم دوست چین نے صلح کرا دی۔ چین کی کوشش ہے سارا ایشیا پرامن اور خوشحال ہو۔ یورپ اور امریکہ انہیں نو آبادیات نہ سمجھے، مگر حکمران طبقے امریکہ سے تعلق کو ہی ناگزیر سمجھتے ہیں۔ بازوئے شمشیر و زن کا منصب ریاست کو بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے، سیاسی بیانات دینا نہیں۔ ادارے اگر جانبدار ہو جائیں تو اپنا احترام کھو بیٹھتے ہیں۔ عدلیہ میں تقسیم واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ خلق خدا کا مزاج پیما ہے۔ ہمارے حکمران روزانہ پہ یہ پیمائش دیکھتے بھی ہوں گے۔ زبان خلق کو نکارا خدا سمجھو۔ 8 فروری کا ٹرینڈ تاریخ نے دیکھا ہے۔ جمہوری نظام کا انتخاب عالمی رائے عامہ نے صدیوں کے جائزے کے بعد کیا ہے۔ اکثریت کی رائے سے ہی ریاستیں آگے بڑھتی ہیں۔ اقلیت کے بیانیہ تاریخ کے پہیے کو پیچھے دھکیل نہیں سکتا۔ یہ بیانیے فلک بوسوں کو بونا بنا دیتے ہیں۔ اس بہت سنگین اور پیچیدہ صورتحال میں میر خلیل الرحمن فاؤنڈیشن کی اپیل ہی وقت کا تقاضا ہے۔ حکمرانوں سے، جاگیرداروں سے، ارکان اسمبلی سے، ادنا اعلیٰ افسروں سے، ریاست کے ہم اداروں سے یہی کہنا ہے، اس بار کچھ کر ڈالو پاکستان کے لیے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کنٹینٹ پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔